باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ خداوند فرماتا ہے، کون نبوت سے انکار کرے گا؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب، اس کا 3 باب، 1 سے 8 اور پھر 4 باب کی 11 سے 12 آیت تک۔ اے بنی اسرائیل، یہ کلمہ سنو جو خداوند نے تمہاری بابت، یعنی اس ساری نسل کی بابت فرمایا ہے جسے میں ملک مصر سے نکال لایا، یوں کہہ کر کہ دنیا کی تمام نسلوں میں سے میں نے صرف تمہیں چنا ہے، اس لیے میں تمہیں تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں تو کیا وہ اکٹھے چلیں گے؟ اگر شیر کو جنگل میں شکار نہ ملا ہو تو کیا وہ گرجے گا؟ یا اگر شیر بچہ نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ اپنی ماند میں سے اپنی آواز بلند کرے گا؟ اگر اس کے لیے دام نہ بچھایا گیا ہو تو کیا چڑیا زمین پر دام میں پھنسے گی؟ جب اس میں کچھ نہ کچھ پھنسا نہ ہو تو کیا پھندا زمین پر سے اچھلے گا؟ اگر شہر میں نرسنگا پھونکا جائے تو کیا لوگ ڈر نہ جائیں گے؟ اگر شہر پر کوئی آفت آ جائے تو کیا وہ خداوند کی بھیجی ہوئی نہ ہوگی؟ یقیناً مالک خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے بندوں انبیاء پر ظاہر نہ کرے۔ شیر گرجا ہے، پس کون نہ ڈرے گا؟ مالک خداوند نے فرمایا ہے، پس کون نبوت نہ کرے گا؟ میں نے تم میں سے بعض کو الٹ دیا، جیسے خدا نے سدوم اور عمورہ کو الٹ دیا تھا، اور تم اس جھلسی ہوئی لکڑی کی مانند ہوئے جو آگ سے نکالی جائے، تو بھی تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، اس لیے اے اسرائیل، میں تجھ سے یوں کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، پس اے اسرائیل، تو اپنے خدا کے حضور آنے کی تیاری کر۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خدا، اپنی عظیم شفقت سے میری سن۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 69، اس کی 5ویں، 8ویں سے 10ویں اور پھر 14ویں آیت۔ جو بے سبب مجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو ناحق میرے مخالف ہیں وہ میری ہڈیوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا مجھے وہ دینا پڑے گا جو میں نے لیا ہی نہیں؟ کیونکہ تیرے لیے میں نے ملامت اٹھائی ہے اور شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی بنا ہوں، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے اور تیرے تانوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے ہیں۔ لیکن اے خداوند، تجھ سے میری دعا ہے، قبولیت کے وقت اے خدا، تو اپنی عظیم شفقت سے اور اپنی لگاتار مدد کے ذریعہ سے میری سن۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خدا کا کلام ابد تک باقی رہتا ہے۔ یہ کلام کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی۔ ہاللویا۔
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 13واں باب 54ویں آیت سے لے کر 58ویں آیت تک۔ اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔